زوجین کے درمیان میں الفت و محبت پیدا کرے، اولاد نرینہ عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ رہے، نظر حاسدین سے محفوظ رہے، علام و اسقام سے محفوظ رہے۔ میں نے اسی حوالے سے، چونکہ شادی کے ماحول کے حوالے سے، میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت تلاوت کی۔ دیکھیں، اس سورت کے نام اللہ نے آل عمران رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عمران بھی ہے اور اس کی آل بھی ہے۔ دیکھو بات کتنی بڑی ہوئی ہے، یہ بات معمولی نہیں۔ اور سورہ بقرہ سے بڑھ کر سب سے بڑی سورہ سورہ آل عمران۔ معلوم ہوتا ہے دو باتیں ہیں، آل تب ہوگی جب پہلے عمران ہوگا۔ اس کا نام خالق نے آل عمران رکھا۔ خالق جہاں سے اس آل عمران والی آیت کی ابتدا فرما رہا ہے انا حرف ہے، اس انا کو کہتے ہیں مشبہ بالفعل، ہے حرف مگر فعل کے مشابہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی اس میں اتنی ہے تو حرف، مگر کچھ اللہ نے اس میں جستجو رکھی ہے کہ فعل کے قریب ہے۔ انا کے ساتھ جب دیکھیں، انا علم الیقین کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ کیونکہ شادی کے ماحول سے ہی بات گفتگو کرنی ہے، اسی لیے مجھے بار بار انشاءاللہ یہی بات کریں گے۔ انا علم الیقین کے لیے آتا ہے، لیکن شرط ہے انا کے لیے کہ انا کے بعد لفظ اسم اللہ ہوگا، تب علم الیقین کے لیے ہوگا۔ انا کے بعد اسم ہوگا اللہ کا اسم ہوگا، پھر انا علم الیقین کے لیے آئے گا۔ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ، دیکھیں اللہ، اب یہاں اللہ سے پہلے انا آیا، اب ہم پابند ہو گئے ترجمے کے۔ ان اللہ ترجمہ ہوگا یقیناً، دیکھیں اللہ سے پہلے لفظ یقین آ گئی، یقیناً ان اللہ، یقیناً اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ کا کمال کتنا ہو گیا، بڑھ گیا یقین کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ یقین کا ترجمہ انا نے دیا۔ اگر انا ہٹا دیں تو جملہ کیا ہوگا؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ اللہ شے پر قادر ہے، یہ خبر ہے، یقین نہیں۔ یہ غور نہیں فرما رہی؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہ تو خبر ہے۔ انا جو یقین پیدا کیا وہ انا نے پیدا کیا۔ پھر انا میں کتنی اہمیت ہے کہ انا جب اللہ کے ساتھ لگتا ہے اسم کے ساتھ تو علم الیقین کے لیے آتا ہے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ لگے نا کسی اور اسم کے ساتھ پھر وہ استقراء کے لیے آتا ہے۔ وہاں یقین کے معنی نہیں ہوتے، وہاں استقراء کے معنی ہیں غور و فکر کی جستجو۔ وہاں غور کر رہا ہے کہ آگے مرحلہ تیرا سخت ہے، کہیں ترجمے میں کمی نہ ہو جائے، اس لیے وہاں جستجو کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ انا کے ساتھ اللہ کا اسم لگتا ہے تو یہ علم الیقین کے لیے آتا ہے۔ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرمائیں گے تو میں آسان بھی کر چھوڑ دوں گا، پھر یہ باتیں ضروری ہیں نا میرے بھائی، اسے مجھے کہنی ہے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ ان اللہ یقیناً، علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ یقین کے خالق نے 3 درجے رکھے ہیں، خود 3 درجے۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین۔ معلوم ہوتا ہے آنکھوں میں بھی کوئی یقین آتا ہے۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین۔
ہے ایک ہے حق الیقین. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اللہ درجے دے رہا ہے. پہلا علم الیقین, دوسرا عین الیقین, تیسرا حق الیقین. پھر کوئی شے ہوگی جن سے یقین بنے گا. دیکھیں میرے بھائی, علم الیقین, توجہ فرمائیں, علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے, پھر جملہ کہہ دوں میں, عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. اچھا ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ یہ دل جو دھڑک رہا ہے اس میں نہیں, اس کے دل کے اندر ایک اور دل ہے جسے فؤاد کہتے ہیں. فؤاد, اس فؤاد کے اندر ضمیر ہے. ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں خوشی بھی ہے, اور یہ اللہ کے لیے مبارک ہو, انشاءاللہ یقین شادی مبارک ہے, آپ خوش بھی ہو جائیں. جب میں آپ کو علم الیقین سے لے کے عین الیقین تک لے آیا, اب ہے آخری حق الیقین. اسے تو ضرور سمجھنا ہے. حق الیقین پیدا ہوتا ہے امام سے. حق الیقین کس سے پیدا ہوتا ہے؟ امام سے. عقل سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے, ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے, اور حق الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. پھر کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ پھر واجب ہے توحید کے لیے جب تک اس کا دین رہے, ایک امام کا رہنا واجب ہے, تاکہ ہر آدمی حق الیقین لے کے اس دنیا سے توحید کے سامنے جائے. حق الیقین حیدری حیدری یا علی. اب اس حق الیقین میں پہلی لفظ جو آئی ہے ان اللہ, یقیناً اللہ نے. دیکھیں یقین, یقین کیا اللہ کے لیے تو اطمینان ہے, قرآن تو اطمینان میں اترا ہے. اے اللہ یقین کن کو دلانا چاہتا ہے؟ یقین یہ ہم بے یقینوں کو دلانا. او بے یقینوں یقین کا, اللہ کہہ رہا ہے یقین اللہ ہوتے. ان اللہ یقیناً اللہ نے, اللہ ان اللہ یقیناً اللہ اصطفیٰ, اللہ نے, بہت بڑی بات ہو رہی ہے خدا گواہ, اللہ نے اصطفیٰ کے معنی ہیں چن لیا ہے. ہائے ہائے, جب چننے والا اللہ ہو تو چنا ہوا کیسا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے, صحیح کیسا ہوگا جہاں چننے والا اللہ ہو. دیکھیں انتخاب ہو رہا ہے, جہاں چننے والا اللہ ہو, اللہ ہو. یہ چناؤ اسمبلیوں والا چناؤ نہیں, ووٹوں والا چناؤ نہیں. غور نہیں فرما رہے. خدا کے لیے میں کچھ چناؤ پہ بحث کروں گا علم کلام میں. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے چن لیا ہے. کوئی تو ہے جو چنا گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ پہلا چناؤ میں اللہ کے کون آتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے چن لیا ہے آدم, جناب آدم کو. کتنے بڑا اعزاز ہے جناب آدم علیہ السلام کے. کون چنے گئے؟ سب سے پہلے ہمارے باپ, ہمارے سر کے تاج جناب آدم. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے چن لیا ہے آدم, جناب آدم کو. اور جناب آدم کے بعد جن کو چنا, معلوم ہوتا ہے چناؤ ابھی رکا نہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, چناؤ میں بہت بڑی بحث ہے. اللہ نے آدم کے بعد کن کو چنا؟ ونوحن, نوح علیہ السلام کو چنا. نوح نبی بھی ہے رسول بھی ہے. غور نہیں فرما رہے. جناب آدم صرف نبی ہیں, رسول نہیں, لیکن نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی. تو چناؤ بڑھ رہا ہے. اب بڑھتے ہوئے آگے کیا کہا؟ وآل ابراہیم, اللہ نے آل بھی چنی اور ابراہیم بھی چنا. اب دیکھیں چناؤ اور بڑھ گیا, اور بڑھ گیا چناؤ. آل ابراہیم, غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے اللہ آل ابراہیم کہہ کے کوئی آل ہے جس کا چناؤ دکھانا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, ابراہیم کو چنوا کے نا, آل ابراہیم کی لفظ کہہ کے, کن کے آخر میں کن کی بات چناؤ کس کا ہے آخری؟ آل عمران. کوئی عمران ہے جن کو چن لیا ہے اللہ. کہاں سے چنا ہے؟
आलमीन, और नहीं फरमा आलमीन से चल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब आलमीन से एक मक्का मदीना से नहीं, जितने आलमीन हैं, और उस आलमीन की पहली लफ्ज़ खुद कही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस आलमीन का वो रब है उसी में से तो चुना है, चुन लिया अल्लाह ने, चुनाव है आलमीन में से। चुन के आगे कहा जिस आखिर में जिस इमरान को चुना गया और उसकी आल को चुना गया, उसकी आगे तशरीह आ रही है आले इब्राहीम और आले इमरान शाय एक है। परेशान हो गया, ना 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 घबराए नहीं, ना सही घबराए नहीं, मुझे बहस करनी है। आला इब्राहीम, आले इब्राहीम के बाद आला इमरान, आले इमरान को चुना। देखिए बात तो तय हो गई, कहाँ से चुना? अलल आलमीन, मालूम होगा आलमीन में कह के ना चुनाव का कमाल मुकम्मल हो गया। अब बताना है कि अब आले इमरान में आगे चुनाव कैसा होगा। निशानी क्या बताई? ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़। इमरान वो चुना है जिसकी आल से आगे, आल दर औलाद दर औलाद दर औलाद। जिस इमरान की आल की आगे औलाद दर औलाद दर औलाद दर औलाद क़यामत तक रहेगी, वही तो इमरान चुना गया। गौर नहीं फरमा रहे, कितनी बड़ी बात। अभी कुरान से मैं दिखाना चाहता हूँ उसकी आल, निशानी क्या है? इमरान की उस आल को चुना, उस इमरान को चुना गया जिसकी आल की आगे औलाद दर औलाद दर औलाद। वो आले इमरान है जिसकी आगे औलाद चुनी गई। कब तक? अगर आप खुश हो जाए तो मैं यही एक जुमला कह दूँ, वही आले इमरान का आज 12वां पोशीदा है या नहीं? बात तो तय हो गई, ठीक हो गया। अब जनाब यहाँ इस इंतखाब में तौहीद का भी इंतखाब है, अल्लाह भी चुनता है। अल्लाह का चुनाव अगर इजाज़त दे तो मैं सुना दूँ, कोई बात अगर चुनाव समझ आ गई मसले हल हो जाएंगे। अब अल्लाह के चुनाव का ज़रिया ये है कि अल्लाह ने 1,24,000 नबी, 313 रसूल, 6 उलुल अज़्म रसूल, बाद ने 5 भी लिखे, 5 शाह जी 5, क्योंकि बाद में मैं चाहता हूँ अगर जनाब आदम का पहला नाम है क्यों ना ये भी आ जाए। 5 भी हैं, 6 भी हैं, 6 या 5 उलुल अज़्म रसूल, और ख़ातम है एक, ख़ातम होता ही एक है। मालूम हुआ जितनी ओहदे बढ़ते जाते हैं ना, बढ़ते जाते हैं, अदद कम होना शुरू हो जाता है। 1,24,000 से इंतखाब शुरू हुआ, ख़त्म एक पे हुआ। मालूम होता 1,24,000 में चुना ही एक गया है। एक चुना, जब चुना गया तो अब अल्लाह का चुनाव ये है कि अम्बिया, उनके बाद 313 रसूल, उनके बाद 5 या 6 उलुल अज़्म रसूल, ख़ातमुन नबीयीन एक। तवज्जो फरमाए दुनिया, खुदा जाने दुनिया क्यों नहीं इन चीज़ों को पर गौर फरमाती। देखें अम्बिया चुने जाते हैं आलमीन में से। अल आलमीन की लफ्ज़ आई है या नहीं? अम्बिया चुने जाते हैं आलमीन में से। 313 रसूल चुने जाते हैं नबियों में से। कल समझ आएगी। 313 रसूल जो चुने जाते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं? नबियों में से। 5 उलुल आज़म या 6 उलुल आज़म रसूल किन से चुने जाएंगे? 313 में से। गल समझ आनी भी है, परेशान हो रहे हैं आज, आप गौर फरमा रहे हैं, ये तो आसान बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फिर दोहरा दूँ, नबी चुने जाते हैं आलमीन में से।
اور 313 چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے، عالمین سے نہیں، نبیوں میں سے۔ 5 یا 6 اولو العزم رسول چنے جاتے ہیں 313 میں سے۔ خاتم چنا جاتا ہے 6 میں سے۔ خاتم ہے ایک۔ اب جھگڑا ہو گیا ختم، توحید نے اپنے انتخاب میں جھگڑا ختم کر دیا۔ خاتم ہے ایک، اب یہی سمجھنا ہے، اور ایک ہونا ضروری ہے خاتم کے لیے۔ جب خاتم ایک ہے تو پھر خاتم کے بعد جو جانشین چنا جائے گا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟ غور نہیں فرما رہے۔ وہ 6 میں سے نہیں چنا جائے گا، وہاں سے تو خاتم چنا گیا۔ 313 میں سے نہیں چنا جائے گا، ان سے تو 6 چنے گئے۔ نبیوں میں سے نہیں چنا جائے گا، وہ تو عالمین سے چنے گئے۔ چنا جائے گا نبی کے بعد ایک سے جو ایک ہے۔ اب دنیا ڈھونڈے نبی کے بعد جانشین، کیا معیار ہے ڈھونڈنے کا؟ اگر معیار نہیں بتایا تو خدا کی قسم دیکھیں قرآن ناقص رہ جائے گا معاذ اللہ۔ کتنا بڑا معیار! جب خاتم ایک ہے تو خاتم کے بعد جانشین کہاں سے چنا جائے گا؟ جلدی سے میں جملہ کہہ دوں، بس یہی ہے، چنا وہ جائے گا جو خاتم میں سے ہوگا۔ ہائے 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 ہائے! اب مجھے کوئی چھوٹی حدیث بتا دیں۔ رسول 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، کسی میں رسول نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے لیے بتایا ہو، فرمایا ہو خدا جانے کیا کیا ہوا ہوگا، خوش ہو کے کہا ہو کسی صحابی کے لیے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں؟ جب صحابی کے لیے نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں، کئی مرتبہ رسول نے کہا علی مجھ سے ہے، ہائے 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 میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ سمجھ آ گئی؟ اب اللہ نے چن لیا، کن کو چنا آخر میں؟ لمبی بحث نہ کرے۔ آل عمران، اب میں ڈھونڈ کے قرآن سے دیتا ہوں کہ وہ عمران کون ہے اور اس کی آل کون ہے، چنانچہ کہ شادی کے حوالے سے اب جناب عمران قرآن میں ہے کہ عمران گزرے ہیں 3 پوری تاریخ میں، صاحبان بصیرت تشریف رکھتے، جب 3 گزرے ہیں نا عمران، اور اس آل عمران کی نشانی کیا بتائی؟ ذریتم بعضھا من بعض، اس آل کی آگے اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، کب تک؟ جب تک دین رہے گا قیامت تک اس کی اولاد رہے گی۔ اب جناب پہلا اب ڈھونڈتے ہیں کہ عمران ان پورے 1,24,000 میں سے کون عمران؟ ٹھیک ہے نا؟ اب جناب دیکھیے، پہلا عمران ہمیں مل گیا، جناب موسیٰ کے باپ کا نام ہے عمران۔ پریشان نہیں ہوئی؟ اب جناب موسیٰ کا پورا شجرہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، سمجھ آ گئی؟ یہ شجرہ جناب عمران مل گئے ہمیں، کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے باپ۔ تو جناب موسیٰ کیا بن گئے؟ آل عمران بن گئے نا، جب پہلا ہی جناب اسحاق کی طرف سے آل عمران جناب موسیٰ۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ایسی، نہ پریشان نہ ہوں۔ محمد و آل محمد، جب جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں ہیں عمران کے بیٹے ہیں تو آل عمران تو ہیں، لیکن شرط کیا تھی؟ عمران وہ ڈھونڈا گیا، آل عمران وہ ہوگا جس کی اولاد در اولاد چلے گی۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، اللہ نے جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کو لیا لیکن وہ زندگی میں واپس اپنے پاس بلا لیا۔ 2 بیٹے دیے جناب موسیٰ کو، شبر اور شبیر، وہ بھی زندگی میں موسیٰ کی بلا لیا۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی نسل کو روک دیا آل عمران سمجھانے کے لیے کہ جناب اے عمران موسیٰ علیہ السلام کے آگے اولاد ہی نہیں چلی۔
وہ لے لی کیوں؟ آل عمران دکھانے کے لیے۔ معلوم ہو گیا جناب جس کے نام پہ آل عمران صورت ہے وہ جناب موسیٰ نہیں، آل عمران ہیں مگر شرط پہ پورے نہیں اترے۔ اب دوسرا آل عمران ڈھونڈیں، وہ ہے مریم بنت عمران۔ خوش ہو گیا، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے ایمان کون ہے؟ جناب مریم کے باپ کا نام عمران اور جناب عیسیٰ کا نانا۔ عمران کی آل بھی مل گئی، اس عمران کی آل بھی مل گئی۔ نانا، نانا کیا کہتے ہیں؟ نانا اولاد کی اولاد، یہ مل گئی اولاد۔ لیکن یہاں اللہ نے، میرے بھائیوں خدا گواہ ہے، اللہ نے تخلیق آدم سے چلا کے نا سلسلہ تخلیق، جب آیا نا جناب عیسیٰ کا وقت، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں اپنا نظام بدل دیا۔ ہر نبی ماں باپ سے پیدا ہوتا آیا ہے، یہاں آ کے جناب مریم کا شوہر نہیں بنایا، جو ہر شے بنا سکتا ہے جان کے نہیں بنایا۔ بیوی مریم کا شوہر نہیں، جب نہیں تو جو بھی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے اسے خلق سے کہتے ہیں، خلق سے بنا ہے۔ لیکن جو بغیر باپ کے بنے وہ امر سے بنتا ہے، خلق سے نہیں۔ پھر ڈھونڈے مریم کے کمرے میں کوئی اولے الامر تھا، جبریل نہیں۔ آپ کہاں بیٹھے؟ جنہیں لکھ لیا جبریل نے جیب میں روح پھونکی، یار کو سمجھو نا خدا کے لیے۔ ابو مفسرین نے یہ لکھا جبریل جیب میں پھونکنے کے لیے، کیا یہ بچے دینے جبریل کا کام ہے؟ کون ہے جو کوئی اولے الامر ہے؟ اولے الامر سمجھ آنی بھی ہے نا باپ، لبی بحث نہیں کر رہی، مجھے آتی ہے۔ اب جناب مریم کا شوہر نہیں تو پھر ان کے کمرے میں کون ہوگا؟ اولے الامر کا ہونا ضروری ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح بھیجی، وہ روح امری ہی علی مرتضیٰ ہے۔ خوش ہو ابو، خوش ہو رہے۔ ٹھیک ہے، اب جناب مریم شوہر نہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کس سے وجود میں آئے؟ خلق سے نہیں۔ اب دلیل میں دینے لگا ہوں میرے بھائی، صحیح خلق سے نہیں۔ اب پھر میں اسمت کی طرف جاؤں، آپ پریشان ہو جائیں گے، جتنے نبی ایک دوسرے کے بعد آئے معصوم تھے یا نہیں؟ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ادھر بحث نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ خلق چلتے یہاں نظام بدلنا تو ریل ہے کہ یہاں آپ خالق نے نظام کو تھوڑا سا بدل دیا۔ شوہر جب عالمین بنا سکتا ہے، کیا ایک شوہر نہیں بنا سکتا تھا؟ معلوم ہے کیا خود نہیں بنایا تاکہ پتہ لگ جائے کہ آل عمران کی آگے نسل کیسے چلے گی۔ جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنے میرا بابا؟ امر سے۔ جب امر سے بنے تو پھر ہمیں دلیل مل گئی، جس بیوی کا شوہر نہ ہو یا جس بیٹے کا باپ نہ ہو اور توحید بنانا چاہے تو وہ امر سے بنا سکتی ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ امر سے بنے تو ایک دلیل ہمیں مل گئی، جو بچہ امر سے بنے گا اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے۔ ادھر جناب عیسیٰ امر سے بنے، بی بی کیا مریم کیا ہو گئی؟ بطول۔ تو معلوم ہو گیا مریم ایک بیٹا امر سے بنا، مریم ہو گئی بطول، اور سیدہ بطول ہے 11 اماموں کی ماں۔ اللہم صلی علی۔ اسی لیے اللہ نے دلیل میں بغیر شوہر کے امر سے بنا کے، کیا دیکھیں کیا، اور چوتھے آسمان پہ جناب عیسیٰ کو بٹھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہاں بیٹھے رہو، کہوں جملہ، اور صحیح کا جملہ بھی آ گیا، صحیح نے مجھے فرمایا تھا، اے بیٹھے رہو، انتظار کرو منتظر کی۔ ہائے ہائے ہائے، انتظار کرو منتظر کی۔ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام صحیح اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں۔ اگر دلیل میں جملہ کہوں تو بالکل انتظار میں بٹھا کے اللہ نے کہا عیسیٰ گھبرانا نہیں،
घबराना नहीं, ना तुझे बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा। हाय हाय हाय, ईसा अलैहिस्सलाम बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो, ना बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा। जब इमरान का 12वां ज़ुहूर कर लेगा वही तेरी शादी कराएगा, ताकि नस्ल इमरान फिर कैसे मुरतब हो जाएगी। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी आले इमरान नहीं, वो तो अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। फिर मैं जुमला कहूँ, जो मुंतज़िर है वो अफजल है या मुंतज़र अफजल है? ईसा नबी मुंतज़िर है, मेरा इमाम मुंतज़र है। जब मुंतज़र इतना अफजल है तो उस मुंतज़र का मुंतज़िर अम्र से पैदा हुआ है। हाय 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 हाय, तो जिसका 12वां इश्क में यार कहो उसका पहला अली किस में यार कहो। ये नुतफे से पैदा नहीं होते। अब कहाँ बैठे हुए? मरियम का बाप नहीं बैठा हुआ है या नहीं, इंतज़ार कर रहा है या नहीं? अभी बहस करते हैं थोड़ी सी अब मालूम होगा जनाब आले इमरान जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई, अभी बैठे हुए। 12वां आएगा तो फिर ज़ुहूर आएगा, आएंगे ना, जब तशरीफ़ आएंगे आके यही कहेंगे हाज़ा बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन वस्महू हो अतीऊ हो वत्तबिऊ हो। इसका और ईमान ले आओ, इनकी इताअत करो, इनकी इत्तिबा करो। सबसे पहले बैत ही 12वें की जनाब ईसा करेगा, है ना? उन खुश हो जाओ, मैं जुमला कहूँ, खुश हो जाए। ये सारा सिलसिला का लाखों अंग्रेज मुसलमान मोमिन हो जाएंगे। उस वक्त मेरा इमाम कहेगा तकब्बल जबना मरियम इलस्सलाह, आओ नमाज पढ़ाओ। जब कहेंगे ना मेरे 12वां इमाम आओ नमाज पढ़ाओ, जान समझ नहीं आई, इमाम कह रहा आओ नमाज पढ़ाओ। चूँकि इमाम जानते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई पेश नमाज या इमाम कोई दूसरा है नहीं, आओ नमाज पढ़ाओ। ईसा अलैहिस्सलाम 2 कदम और पीछे हट के कहते मौला अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मेरी नमाज नहीं होगी। तो फिर मानो ना जिसका 12वां इसमें यार कहो, फिर अली ने किन के पीछे नमाज पढ़ी? खुदा के लिए मेरा को घटाना नहीं। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुंतज़िर, मेरा इमाम मुंतज़र, अभी शादी नहीं हुई जनाब ईसा की, आल चली ही नहीं, जब 12वां आ जाएगा। अब तीसरा इमरान रह गया, इमरान जनाब अबू तालिब। अच्छी ना लगे या मैं क्या करूं, फिर दुनिया को अच्छी ना लगे, उनकी अपनी मर्जी। तीसरा इमरान रह गया, सल्ले अला मोहम्मद इम्बालिब। पूरी तारीख में उस वक्त इमरान तीसरा कौन है? सरकार का असल नाम है इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब। अबू तालिब तो कुन्नियत है, मशहूर इसी से हैं, अक्सर को इमरान का नाम ही याद नहीं होता। इमरान जनाब इमरान ये असल हैं ये। अब अल्लाह ने ये नूर चलता हुआ, नूर चलता चलता जब आया ना, किस में? पेशानी अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम में आया नूर। यहाँ आके नूर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला में चला गया जो रसूल खुदा के वालिदे की रामी है। शादी का मसला है, सही शादी के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। नूर एक हिस्सा कहाँ चला गया? जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, और एक हिस्सा जनाब इमरान अबू तालिब की तरफ। मालूम हो गया दोनों कमाल में बराबर हैं। वो नबूवत में अफजल है, ये विसायत में सबसे पहला। जनाब अब्दुल्ला हुजूर के बाप, ठीक हो गया, हैदरी याद। जब जनाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जनाब अब्दुल्ला और जनाब इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम सके भाई हैं, माँ बाप से सके भाई, सके, ठीक हो। अब जनाब अल्लाह ने एक लफ्ज़ कहूँ, जनाबे अब्दुल्ला हैं आले इब्राहीम, इधर जनाब अली हैं आले इब्राहीम भी आले इमरान भी। जनाब अली में 2 कमाल हो गए। सरकार अब्दुल्ला क्या है? आले इब्राहीम,
اب جناب علی آئے کن سے؟ جناب عمران سے. تو جناب علی کا اعزاز کیا ہو گیا کہ یہ آل ابراہیم بھی ہیں، آل عمران بھی ہیں. اب آل ابراہیم سے سرکار دو عالم آئے، اب ادھر جناب عمران سے جناب علی آئے. علی آل عمران بھی ہے، آل ابراہیم بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ ہے تو اب اللہ نے، او بے خبر دنیا، بے خبر ہے خدا کی قسم، اب اللہ نے رسول کو سیدہ عطا فرمائی. ہائے ہائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پھر جملہ کہہ دوں، میں جملہ کہہ دوں، حوالہ قرآن سے سیدہ کا علی سے نکاح ہونا دلیل ہے. رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں. اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ کہہ دینا آسان ہے، دلیل دینا قرآن سے. میں صحرا پڑھنا چاہتا تھا کہ جناب علی داماد ہیں، وہ ذرا مشکل تھی. میں نے کہا ذرا کہیں آپ گھبرا نہ جائیں، اس لیے میں نے یہ موضوع یوں کر دیا. اب جناب عمران کی آل کون ہے؟ جناب علی. آل عمران بھی ہے، آل ابراہیم بھی، آل عمران بھی. اب جناب سیدہ کتنی ہیں؟ ایک. اگر سیدہ کا معیار علی جیسا ہو، اگر اور ہوتی تو چار علی ہونے ضروری تھے. اس لیے تو اللہ نے 12 میں 4 علی بنائے یا نہیں بنائے؟ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 علی ہیں یا نہیں؟ چوتھا بھی علی، 8واں بھی علی، 10واں بھی علی. 12 وہ بناؤ جن میں اس ترتیب میں 4 علی ہوں گے. ترتیب سمجھ آئیے میں نے جو جملہ کہا ہے. چلو ادھر نہیں جانا چاہتے. اب جناب اب اللہ نے یہی وجہ تھی جب سیدہ پاک اس دنیا میں آئیں، آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے سر اٹھا کے سب سے پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سیدہ پاک نے فرمایا. او بے خبر ہو، جن کی نو بننے والی پیدا ہوتے ہی شہادتیں دے، وہ عمران بن ایمان سے باہر ہوتا ہے. جس کی آل عمران میں علی آ رہے اور پورے 11 امام آ رہے. اب جناب سیدہ نے آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر کہا واشہد ان ابی محمد الرسول اللہ، میرا باپ گواہی دیتی ہوں. اے مصدقہ ہے توحید اور مصدقہ ہے نبوت کی سیدہ پاک. اشہد ان میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ اس کا کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے. پھر فرمایا واشہد ان بالی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی اللہ ہے، جو پیدا ہونے سے بھی پہلے منکوہا بن کے آئے. پھر ستارہ کس کے لیے اترا؟ غور نہیں فرما رہے. اے روایتوں کو ٹھیک کرو خدا کے لیے. رسول نے کہا جس کے گھر میں اترے گا وہی. کیا رسول نے تو خود قرآن پڑھ کے دیا ہے؟ کیا رسول کو خبر نہیں کہ بی بی منکوہا ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے؟ پھر رسول کہے گا اچھا تو سی تیاری میں رہو. لا حول ولا اور خیال کی نہ کرو. لا حول ولا. یہ کسی کے اعلان کے لیے نہیں. علی کہاں اترا؟ اچھا ایک جملہ آپ خوش ہو جائے. جو ہی ستارہ اترا بی بی نے پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر. جس کے اعلان کے لیے ستارے اترے اللہ یعنی علی کتنا اکبر ہے. بی بی نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا. چکر کاٹ رہا تھا پورے مدینے کا. کن کے گھر میں اترا؟ جناب عمران کے گھر میں. جب اترا نا پھر بی بی نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ. کتنی مرتبہ پڑھا بلا؟ 33 مرتبہ. 33 مرتبہ. اللہ جانے پڑھنے والی سیدہ ہو اور ہو بھی حمد الہی. کس معیار سے بی بی پڑھ رہی ہوگی. جو ہی پھر اترا پھر چکر کاٹے تو بی بی نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ. اللہ نے کہا یہی تسبیح ہمیشہ کے لیے میری کائنات میں امت رسول پڑھے تاکہ پتہ چلے ستارہ علی کے لیے اترا تھا. اب جب آئی نا سیدہ کا عقد پاک ہو گیا کن سے؟ جناب علی علیہ السلام. ہوا یا نہیں؟ اب آپ مجھے فرمائیں
جناب سیدہ کا عقد پاک کس سے ہو گیا؟ آل ابراہیم کا عقد ہو گیا آل عمران سے۔ علی کا ایک درجہ پر بلند ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام آل ابراہیم بھی ہیں، آل عمران بھی ہیں، سیدہ پاک آل عمران نہیں، اب ایک درجہ بڑھ گیا۔ اب جب جناب حسنین آئے، اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کا نام بدل کے رکھ دیا آل محمد۔ اب قیامت تک اللہم صلی علی محمد، قیامت جاہلیہ، اب قیامت تک کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آل محمد۔ معلوم ہوگا جب تک آل محمد نمازوں میں نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ لمبی بات نہ ٹھیک ہو گیا جی بس۔ اب آل محمد میں آل عمران اب کون ہے؟ یہاں فرمائیں قرآن کے حوالے سے آل عمران کون ہے؟ جناب علی۔ اور عمران کون ہے؟ علی کے بابا۔ علی کے بابا کا کیا نام ہے؟ عمران ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب۔ ٹھیک ہو؟ باتیں زیادہ ہیں، میرا خیال ہے ایک جملہ کہہ کے نا بی بی کے حوالے سے۔ بی بی پاک گھر میں تشریف رکھتی ہیں کہ جبریل امی آئے۔ خزینۃ الفضائل میرے پاس کتاب ہے، خزینۃ الفضائل سے جبریل نے سلام کیا بی بی کو۔ بی بی پاک نے جبریل کو کہا علیہ السلام و یا اماں، چچا میرا بھی سلام۔ جب چچا کہا نا جبریل کہتے ہیں بی بی پاک آپ مجھے چچا کہتی ہیں، پھر میں کیا بات ہے؟ بی بی میری عمر ہزاروں سال ہے اور آپ کی ظاہری عمر مبارک صرف 18 سال ہے، آپ مجھے اماں کے چچا کہتی ہیں۔ ارے کون ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا جبریل اس کا جواب میرے بابا سے پوچھو۔ علماء لکھنؤ کی کتاب ہے جو میں یہ میرے سامنے پیش نظر ہے، علماء نے لکھا ہے بی بی بتانا، جبریل تو پوچھ رہا ہے دینا دلیل، کیوں نہیں دی؟ کہا بابے سے پوچھنا۔ علماء نے یہ لکھا ہے بی بی اگر اپنے معیار کا جواب دیتی جبریل سمجھ ہی نہ سکتا فاطمہ ہے۔ ام ابی ہاں کسے کہتے ہیں؟ جناب جبریل پریشان ہو کے رسول خدا خدمت میں گئے۔ رسول نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ مولا بی بی نے مجھے چچا کہا۔ فرمایا کیا اعتراض ہے؟ مولا میری عمر ہزاروں سال اور ان کی عمر 18 سال۔ سرکار نے فرمایا کہوں جملہ، پریشان نہیں ہونا میرے بابا۔ آپ کی عمر جبریل کتنی ہے؟ مولا مجھے معلوم نہیں۔ جس کو اپنی عمر ہی معلوم نہ ہو وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا۔ جیسے قرآن سارا آ جائے اسے بلانا ہے، وہ کدھر میں جاؤ بلا کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جناب جبریل، رسول نے فرمایا جبریل اگر آپ کو اپنی عمر معلوم نہیں، کوئی چھائی نہیں بتا۔ مولا جب اللہ نے مجھے خلق کیا میں نے پیشانی عرش پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، وہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا، اور یہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ پریشانیاں دور کرتے ہو خدا کرتے، میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا، خدا گواہ ہے خزینۃ الفضائل میں ہے۔ رسول نے مسکرا کے کہا جبریل سچ نہیں ہے، ایک ہی بات میں بات مکمل ہو گئی۔ پہچان لے گا مولا ستارہ میں نے دیکھا ہے، بس اتنا کہا۔ اتنے میں جناب علی خود آئے، بلائے نہیں جاتے، جو آئے جناب رسول خدا کھڑے ہو گئے، تعظیم دی، جبریل امی کھڑے ہو گئے۔ جب آئے نا رسول نے فرمایا علی اور قریب آؤ، علی اور قریب آؤ۔ قریبوں کے کئی واقعے مجھے آتے ہیں۔ جو ہی قریب آئے جناب رسول خدا نے علی کی پیشانی چوم کے فرمایا ارفع امامک، جبریل اپنا ذرا دستار مبارک امامہ اونچا کرو، اتارو نہیں، ارفع تھوڑا سا اونچا کرو۔ معلوم ہوتا ہے پیشانی کے نیچے کوئی شاید چھپی ہوئی ہے، دستار کے پیچھے چھپی ہے۔ ارفع امامک، امامہ اونچا کرو۔ جو ہی کیا نا رسول پاک نے اپنی دستار مبارک اونچی کی، کہوں
جب یہ دونوں پیشانیاں ملی وہی ستارہ چمکا، جبریل سجدے میں، اور کہاں بیٹھے ہیں یار کو اللہ جانے، سر اٹھا کے کہا مولا یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور ہے۔ اللہ اکبر، یہی میری فاطمہ کا نور ہے۔ تو پھر مجھے بالکل دلیل مل گئی۔ یہ کیا ملی ہیں؟ کیا پیشانیاں ملی ہیں۔ جب پیشانیاں ملی ہیں تو پھر مجھے کہنے دینا ان کا نور، ان کا نور، ملتان ہے نا، ملتان میں کہنا چاہتا ہوں، دور تک بات جانی چاہیے، ان کا نور پیشانیوں میں آتا ہے، رحموں میں نہیں۔